بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری پشاور میں میٹنگ ہوئی جس میں چاروں صوبوں کے صدور نے شرکت کی. صرف داؤد شاہ صاحب جو کوئٹہ سے صدر تھے وہ بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لائے اور اس وجہ سے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی بیمار تھا کہ اس کو دعوت دے. تو کل تو میٹنگ میں اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بھی قیادت شامل کی. تو یہ تو اس پہ تو اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں احتجاج میں جو ہے ہمیں جانا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی احتجاج میں جائیں گے. اس پہ مختلف تجاویز آئی کہ ہمیں احتجاج کس طرح کرنا چاہیے. تو آج بھی ہماری ریجن کے صدور اور جی ایس کے ساتھ ہماری جو ہے میٹنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی ان پٹ لے اور آئندہ اگر جائے تو کنسنسس سے ایسی فیصلے ہو جو سب اون بھی کرے اور سب ذمہ داری بھی لے. اب کرنے کیا جا رہی ہے تحریک انصاف یہ بتائیے گا؟ پھر میدان میں آ رہی ہے، سڑکوں پہ آ رہی ہے؟ بالکل. ہمارا تو کل جو میٹنگ تھا تو مجھے تو اتفاق ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ جائیں گے، احتجاج پہ جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسری یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ حکومت چاہتی کہ ڈائلاگ ہو. تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ڈائلاگ با مقصد ہو اور با اختیار لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ ہم فیصلوں تک جائیں. ہمارے پاس اصل میں ہم نے پہلے بھی حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کی، حکومت کی خواہش بھی کی، ہم بیٹھ بھی گئے. اور جو ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی جو فروری والی کہ ہمارے الیکشن مینڈیٹ پوری ہوا ہے، ہم نے کہا کہ خیر سگالی کے لیے اب دو چیزیں جو 9 مئی کا ہم پہ الزام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دوسری انکوائری ہو. اور 26 نومبر میں جو ہوا ہے حکومت مان بھی گئی تھی، جنون بھی مان ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہوا. ان کی حکومت بے اختیار تھی. تو آج بھی ہم چاہتے تو ڈائلاگ ہے، بالکل اس کی کوئی رائے نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور ڈائلاگ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریاست سے لڑے، ہم اداروں کے ساتھ لڑے، ہم حکومت کے ساتھ لڑے. یہ ہمارے پاس جب سپیس نہیں ہوتا ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے نہیں دے رہے. ہماری آپ دیکھیں کہ ہم پہ نہیں FIR کاٹ رہے، ہمیں دہشت گرد بنانے کی کوشش کر رہے، جس طرح FIR ہم پہ کاٹ رہے ہیں. تو اس کے ہمارے پاس پھر آپشن نہیں رہ جاتا، مجبور ہو جاتے کہ احتجاج پہ جائے. تو احتجاج کے لیے بھی ہم تیاریاں پکڑ رہے ہیں. اور ڈائلاگ اگر کامیاب ہو تو بہت بڑی بہت اچھی بات ہوگی، اگر کامیاب نہیں ہوگی تو احتجاج ہمارا کرے گی. آج بھی ہماری 2 میٹنگ ہے ابھی ریجن کی صدور کے ساتھ، جی صاحبان کے ساتھ 2 بجے میٹنگ ہے، پھر خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ہماری قیادت کی میٹنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری. سر، پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کے رہائی کے حوالے سے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اندر کی کیا خبریں؟ دیکھیں، اگر انہوں نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر انہوں نے اس ملک کو اوور نائٹ چینج کر کے ایک قوم بنانا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر سے جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ختم کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے وہ واحد ایک ایسا لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے آج کے دن میں پاکستان میں جو کسی سے بھی وہ معیوب نہیں ہوتا، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی کیس سب سے بہترین لڑ سکتا ہے. تو اگر آپ کا ایک بہت اچھا کھلاڑی ایسا ہے جس کو آپ نے نفرت میں جیل میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو نکال کے یہ ٹائم ہے اس سے بیسٹ بالنگ کراؤ تاکہ وہ پاکستان کو میچ جیت کے دکھائے. ہم نے گراؤنڈ پہ تو جیت لیا ہے، لیکن اصل مسئلہ آئے گا وہ ادھر آئے گا، یہ پولیٹیکل آئے گا. وہاں پہ ہمارے جیسے شمشاد احمد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ جو کہ بغیر پرچی کے ٹرمپ کے آگے بات کر سکے. سر، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اسپیکر کے ہاں جا کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ پچھلے 2 دن سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو سر، کیا ملک کے لیے اس ٹائم مذاکرات کتنے ضروری ہیں بطور ایک سینئر سیاستدان؟ آپ کیا کہیں گے؟ مذاکرات نہیں، ملک کے لیے ایک یکجا ہونا ضروری ہے. اور وہ جب تک عمران خان کے اوپر سے پولیٹیکل کیسز ختم نہیں کرتے ملک یکجا نہیں ہوگا. مذاکرات سے زیادہ آپ ڈائریکٹ ایکشن لیں. سر، جنید اکبر صاحب سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں اپنے اس کی تیاری کر لیا. مزاحمت کی بھی ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ چیزیں چلتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ نے پاکستان کو یکجا کرنا ہے یہ ٹائم ہے. اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے. سر، اگر یہ مذاکرات ایک مرتبہ پھر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آئے گی؟ مذاکرات تب کامیاب نہیں ہوتے جب لوگوں کی نیتیں نہ ہوں. سمپل سی بات ہے. تو آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں، مذاکرات کامیاب رہیں گے. بہت شکریہ سر.
لیڈرشپ ہے، چاہے ایم ایل اے ہے، چاہے پی اے ہے، چاہے سینیٹر ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی موبلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور خود موبلائز ہے. اگر میں ہوں یا نہ ہوں انشاءاللہ ہم تو فرنٹ پہ ہوں گے، مگر ہمارے جو ورکر ہیں وہ پہلے سے موبلائزڈ ہے. کوئی بندے لائے یا نہ لائے وہ خود نکلیں گے. سر عادل بازئی مزید سختی سہنے کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ اللہ ہمیں استقامت ہمت دے. ہم ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو پتہ ہے ایک الف کی پاسداری کے ساتھ جس طرح سے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں منانا چاہیے یوم تشکر. اور ہم نے واقعی میں اپنے دشمن کو توڑ جواب دیا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں نریندر مودی اور جو بھارت کے جو آپ کو پتہ ہے 2 نمبر پالیسیاں وہ سب کے سامنے آ گئی. کل آپ نے سنا اور ٹرمپ نے اپنے ایپل کے جو اونر ہے ان کو کہا کہ آپ نے انڈیا میں وہ مینوفیکچرنگ کمپنی وہ بنائی، وہ آپ یہاں ہیں امریکہ میں بنائے. تو آپ نے دیکھ لیا وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، صرف باتیں کرتے ہیں. سر کیا لگتا ہے جس طرح سے سالسی کا کردار ادا کیا تھا، کیا پاکستان کی سرمایہ کاری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کو آپ یقین کریں، اگر پاکستان خراب ہو رہا تھا یا نقصان ہوتا پاکستان کو، انڈیا تھوڑا سا بھی ہوتا زورور پاکستان پہ، یہ کوئی سازش نہیں کرتے. انڈیا نے بعد انڈیا پہ پریشر آئی اور ان کو پتہ چلا کہ ہمیں خراب کر دیں گے، نیز نابود کر دیں گے، تو یہ اس وجہ سے بات ہی چلے گئے. ہم کو کہاں ہماری بیچ سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے پاک فوج کے حق میں بات کرتی بھی نظر آ رہی ہے، اور یوم تشکر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ممبر قومی اسمبلی پاک فوج کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں سر پی ٹی آئی جو پلان کر رہی ہے کہ تحریک شروع کی جائے گی، جنید اکبر اس کی قیادت کریں گے. سر کیا دیکھتے ہیں کہ ورکرز جو ہیں وہ کتنے موبلائز دوبارہ سے ہو کے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی ورکرز جو ہے پہلے دن سے موبلائزڈ ہے. ورکر صرف ہمارے لیڈرشپ کے انتظار میں ہے کہ وہ کب لمبائیں گے. اچھا سر، مبارک زیب کے گھر کے بعد جوڑ نہیں کرنا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور سر عادل بازئی اور حقیقت میں لوگوں نے ان کو شکست دی. ہمارے اور ہمارے ایئر فورس نے بڑے جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کو توڑ جواب دیا. نہیں منانا چاہیے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور آرمی جو ہے ہماری ہے، فوج ہماری ہے، تو اس کو پہلے منانا چاہیے. اور حقیقت میں لوگوں نے ان کو شکست دی. ہمارے اور ہمارے ایئر فورس نے بڑے جذبے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کو توڑ جواب دیا. نہیں منانا چاہیے، ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے، اور آرمی جو ہے ہماری ہے، فوج ہماری ہے، تو اس کو پہلے منانا چاہیے.